قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. جزاک اللہ خیر. کتاب الصلاة، نماز کا بیان. صلاة عربی لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی دعا، خیر کی دعا، برکت کی دعا، رحمت کی دعا. اور اصطلاح شریعت میں صلاۃ کیا ہے؟ ایک عمل ہے جو چند افعال اور اقوال کا مجموعہ ہے، جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام سلام پر ہو جاتا ہے. تو نماز کیا ہے؟ چند افعال اور چند اقوال کا مجموعہ. افعال کیا ہیں؟ جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد. اقوال کیا ہیں؟ قیام میں قرات، فاتحہ اور دیگر قرآن کا کوئی حصہ، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی اور دیگر دعائیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور دیگر دعائیں، رکوع سے کھڑے ہو کر دعا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اور بھی دعائیں آتی بین سجدتین دعائیں. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام دو سجدوں کے بیچ جو بیٹھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی 3 بار پڑھتے تھے. تو یہ اقوال ہے. تو یہ نماز کیا ہے؟ چند افعال اور اقوال کا مجموعہ ہے جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، اللہ اکبر سے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ سلام سے ہوتا ہے، السلام علیکم رحمت اللہ. اور یہ فرض ہے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ. اقیم امر کا صیغہ ہے جو وجوب کے لیے ہوتا ہے. نماز فرض عین ہے، سب پر فرض ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں ابن عمر کی روایت سے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کی جو بنا ہے، عمارت، یہ 5 ستونوں پر قائم. پہلا ستون اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. دوسرا ستون نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزے، اور 5واں حج بیت اللہ. تو نبی علیہ السلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا. فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، اور ایک حدیث میں عمودہ الصلاۃ. دین کا ستون جو ہے، مرکزی ستون، وہ نماز ہے. تو نماز فرض ہے، اور جس کا ترک من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. یہ وعید شدید ہے. تو نماز فرض ہے جس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی سرزنش کرو، ان کی پٹائی کرو. سلف صالحین تو بڑا اہتمام کرتے تھے. خلیفہ جن کو خلیفہ خامس کہتے ہیں، عمر ثانی کہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بچے تھے اور ان کی خدمت پر ایک آیا مقرر تھی. معلم نے شکایت کی ان کے والد سے، عبد الملک بن مروان، کہ آپ کا بیٹا آج عمر بن عبدالعزیز ان کے والد، ان سے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے کی آج تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی. جماعت سے نماز پڑھی لیکن تکبیر تحریمہ میں حاضر نہیں ہوا. تشویش ہوئی. فوراً نماز کے بعد فارغ ہو کر ان کی آیا کے پاس گئے اور پوچھا آج بیٹا تاخیر سے کیوں گیا؟ کہا کہ اس کو غسل کروایا تھا اور
زلفیں بال بڑے اچھے ہیں تو سنوارنے میں کچھ وقت لگ گیا، بال بکھرے ہوئے تھے تو ان کو سنوارنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ اگلی نماز سے پہلے ان کے والد نے حجام کو بلا کر ان کا حلق کرا دیا اور سر گنجا کرا دیا کہ جن بالوں نے میرے بیٹے کی تکبیر تحریمہ چھڑوا دی وہ بال سر پہ رہنے ہی نہیں چاہیے۔ یہ سلف صالحین کا اہتمام، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ باب المواقیت، یہ پہلا عنوان ہے نمازوں کے اوقات، اور یہ عنوان مقدم اس لیے ہے کہ نمازوں کے اوقات کی بڑی اہمیت ہے، اور نمازوں میں دو چیزیں سر فہرست ہیں، ایک وقت کی حفاظت اور دوسرا طریقہ نماز میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ وقت کی حفاظت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور اگر آپ شریعت کے مقرر کردہ وقت کو کھو دیتے ہیں، یہ مصروف ہیں، اور پھر جب فارغ ہوں گے پھر نماز پڑھ لیں گے تو وہ نماز شریعت کی نہیں ہوگی، آپ کی خواہش کی ہوگی، وہ آپ کی اپنی خواہش کی، اپنی پسند کی نماز ہوگی۔ مثلا شریعت نے عصر کا وقت 3 بجے رکھا ہے، آپ کام کر رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی، 5 بجے نماز پڑھ لیں، اب وہ آپ کی خواہش کی نماز ہے، وہ شریعت کی نماز نہیں۔ تو اوقات کی حفاظت یہ بڑا اہم مسئلہ، امام مقدسی رحمہ اللہ نے اس لیے اس باب کو مقدم کیا، باب المواقیت، نمازوں کے اوقات۔ اور پہلی حدیث ابو عمر الشیبانی کی روایت سے ہے جو علماء تابعین میں سے تھے، بلکہ یہ تابعی مخضرم تھے، تابعی مخضرم۔ تابعی مخضرم وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہو مگر آپ سے ملاقات نہ ہو۔ ملاقات اگر ہو جاتی وہ صحابی ہوتا، لیکن دور پایا آپ کا، لیکن ملاقات اگر نہ ہو تو اس تابعی کو مخضرم تابعی کہا جاتا۔ تو ابو عمر الشیبانی جن کا نام سعد بن ایاس تھا، نبی علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کوفہ میں تھے، ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے یہ تابعی ہیں، تابعی مخضرم۔ سن 96 میں فوت ہوئے تھے کوفہ میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ حدثنی صاحب هذه الدار، مجھے حدیث بیان کی اس گھر کے مالک نے، اس گھر والے نے، وہ اشارہ بیدہ ہی، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، الی دار عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف۔ اس گھر کے مالک نے مجھے حدیث سنائی، یعنی عبداللہ بن مسعود نے مجھے حدیث سنائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کس عمل سے محبت، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے اور سب سے محبوب عمل کون سا ہے، یہ سوال کیا۔ اس سوال میں جناب عبداللہ کی علو ہمت ثابت ہوتی۔ ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ یہ گنجائش کا راستہ نکالو گے، کوئی آسانی کا راستہ نکالو، کوئی رخصت بتاؤ ہمیں۔ صحابہ کے سوال کیا تھے؟ ای الاعمال افضل، ای الاعمال حب، کہ ہمیں سب سے افضل کام بتائی، سب سے پسندیدہ کام بتائی۔ عمرو بن عبسہ مسند احمد میں ان کی حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں 5-6 سوال کیے انہوں نے، اور وہ کیا تھے؟ سب سے افضل اسلام کون سا؟ اسلام نہیں، سب سے افضل اسلام، سب سے افضل ایمان کون سے، سب سے افضل نماز کون سی، سب سے افضل صدقہ کون سے، سب سے افضل ہجرت کون سی، اور سب سے افضل جہاد کون سے۔ ہر چیز میں افضل کی تلاش۔ اور صدیق امت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے کیا سوال کرتے؟ سب سے عظیم سوال، جو ان کی بلند ہمتی کا مظہر، یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں، کیا اس کے اوصاف ہوں گے تاکہ ہم بھی ویسا بننے کی کوشش کریں؟ فرمایا کہ بہت سے ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہوگے۔ کتنی عظیمت اور کتنی عظمت! اور خواتین اگر سن رہی ہو تو فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. ایک خاتون اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. یہ ہے عظیمت جو صحابہ میں تھی. اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کا سوال کیا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر کس عمل سے محبت ہے؟ اس سے ایک اور بات ثابت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت. اللہ تعالیٰ اپنے صالحین سے محبت فرماتا ہے، اچھے اعمال سے محبت فرماتا ہے. صفت محبت ثابت ہو رہی ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم معطلہ کی طرح اس میں تعویل نہیں کرتے، نہ اس کا انکار کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت حق ہے، ثابت ہے کتاب و سنت سے. کیفیت معلوم نہیں. محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس ذات کے لائق. کیا ہماری طرح کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے. تو پوچھا سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، اول وقت میں نماز ادا کرنا، وقت پر نماز پڑھ لینا. اور بعض احادیث میں اول کی صراحت بھی ہے، اول وقت میں نماز ادا کر لینا سب سے محبوب عمل ہے. تو اس کا معنی یہ کہ اول وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے. اتنا اہم ہے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث صحیح بخاری میں، یا ابا ذر کیف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة. ابو ذر، اس وقت تم کیا کرو گے جب ایسے امراء مسلط ہو جائیں جو نمازوں کو لیٹ کریں، نمازوں کو لیٹ کریں کہ کیا کرو گے اس وقت؟ عرض کیا کہ آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ صلی الصلاۃ لوقتہا، تم اپنی نماز وقت پہ پڑھ لو، وقت پہ پڑھ لو. فَإِذَا أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا، اور اگر نماز پڑھ کے تم مسجد میں تمہارا جانا ہو، ان کی نماز کا وقت بھی ہو جائے تو ان کے ساتھ پڑھ لو، تمہاری نفل بن جائے گی. فَإِنَّهَا تَكُونُ نَافِلَةً، نفل بن جائے گی. دیکھیں فرمایا کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، اگر گھر کے افراد ہیں تو گھر میں جماعت کر لو، نہیں ہے تو اکیلے پڑھ لو. لیکن اول وقت کو فوت نہ ہونے دینا، تو اول وقت کی بڑی اہمیت ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل اور محبوب عمل اللہ کے نزدیک اول وقت میں نماز ادا کرو. قلت ثم ای، میں نے پوچھا پھر کون سا؟ پھر بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. قلت ثم ای، پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، پھر جہاد فی سبیل اللہ. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم کیا، کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی، احسان، حسن سلوک، آپ نے اس کو جہاد پر مقدم کیا. اور یہ بات اس حدیث سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کو نہ جائے. جب تک جہاد فرض کفایہ، فرض عین ہو جائے پھر تو نکلنا ہی نکل جائے. جب تک فرض کفایہ ہے ماں باپ سے پوچھے بغیر نہ جائے. ایک شخص ایک جہادی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں آ گیا ہوں، اور ترکت ابویہ یبکیان، اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کر آ گیا، وہ گھر میں رو رہے ہیں میرے جانے پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں سے لوٹ جاؤ، اضحکہما کما ابکیتہما، جیسے ان کو رلایا ہے ویسے جا کر ان کو خوش کرو، ان کو ہنساؤ. ایک اور حدیث کا ذکر فائدے سے خالی نہیں ہوگا. ایک صحابی جنگ بدر میں شہید ہو گیا، جنگ بدر میں شہید ہو گیا. امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں. اس کا وصف یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا. حدیث کی افادہ کان بار لامہ، اپنی ماں کا فرما بردار تھا. 2 نیکیاں ہو گئی، ایک بدر کی شہادت، دوسرا ماں کے ساتھ حسن سلوک. ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی. اس صحابی کا نام ہے حارثہ بن نعمان. جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، اور وہ آواز
حارثہ بن نعمان کی تھی. اب نیکیاں اس کی دونوں ہیں، بدر کی شہادت اور ماں کی خدمت. فرمایا جنت سے میں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی حارثہ بن نعمان کی. اور آگے کیا فرمایا؟ کذالک البر کذالک البر کذالک البر، کہ ماں کے ساتھ نیکی کا یہی صلہ ہے، ماں کے ساتھ نیکی کا یہی صلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حارثہ کا کیا مقام ہے، اور ساتھ بتایا کہ اس اونچے مقام کا سبب کیا ہے. ہر عمل کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور جو اہمیت اور فضیلت شریعت نے دی ہے وہی ہمیں دینی چاہیے بتوفیق اللہ تعالی. عبداللہ فرماتے ہیں کہ حدثنی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان ساری چیزوں کی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ تینوں جو سوال تھے ان کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، اور اگر میں مزید پوچھتا، مزید آپ سے طلب علم کرتا اور مزید آپ سے سوال کرتا، لزادنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور جواب دیتے. تو صحابہ تو علم کے حریص تھے، مگر 3 سوال کر کے خاموش ہو گئے. اس میں ایک طرح سے شیخ کا اکرام، اور تاکہ زیادہ سوال کر کے اپنے شیخ کو اکتاہٹ کا اور تھکاوٹ کا شکار نہ کر دیں. حالانکہ صحابہ تو چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا علم ہم کو پہنچتا رہے، حاصل ہوتا رہے، لیکن 3 سوال کر کے خاموش ہو. یہ تقریباً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اکرام شیخ واضح ہوتا ہے، اور کثرت سوال سے شیخ کو پریشان کرنا، اس سے گریز کرنا چاہیے. واللہ اعلم. جی.